پروسیس بنایا ہے انڈسٹری کا، جس کے اندر ہم لوگ ایک انڈسٹری کے مینول پروسیس کو آٹومیٹ کر رہے ہیں۔ ایونٹ ٹیکنو فیسٹ کے نام سے پہلی دفعہ الحمدللہ پاکستان میں لایا جا چکا ہے۔ یہ ایونٹ پہلے ترکی میں ہوتا رہا ہے اور گلوبلی ایک ایونٹ ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے ایکسپو سینٹر کراچی میں جدید ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے حوالے سے زبردست نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کا مقصد آئی ٹی ٹیکنالوجی کا فروغ اور اس شعبے سے وابستہ طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی تھی، جس میں مختلف کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نمائش میں شعبہ آئی ٹی سے وابستہ مختلف کمپنیوں، سافٹ ویئر ہاؤسز، ایپلیکیشن ڈیولپرز، ڈرون اور روبوٹک ٹیکنالوجی سے منسلک افراد بھی شریک تھے۔ My name is Zain and I'm the CEO and founder of Munzai Solutions. It's a digital sales agency based in Karachi and Pakistan. Off my screen you can see LeaderJam, LiveTech. These are some of our international clients. They've been working with us for 8, 9, 10, 12 months. We started with one team member. Right now we are 30 plus strong and we are happy that this event has been organized in the IT space. اور آئیڈیا میں ہمارا اجتماعی قربانی ایپ سے ریلیٹڈ ایک پلان تھا کہ ہم لوگ قربانی کا جو بھی پلیٹ فارم وغیرہ چل رہا ہے، مسجدوں سے لوگ قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس چیز کو ہم لوگ ڈیجیٹلائز کر سکیں۔ مینولی بہت ساری انڈسٹری میں ہماری ابھی بھی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، جو کہ ایک بندے کو ہیومن انٹرونشن جس کے اندر بہت زیادہ ہے، تو ہم نے ہیومن انٹرونشن کم کی ہے، کاسٹ کی ریڈکشن کی ہے، اور ایک کاسٹ افیکٹو وے جو ہے ہم نے ایک پروپوز کیا ہے۔ ہمارے کچھ پارٹنرز ہیں الگ الگ طریقے کے روبوٹس بنائے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے پاس سوم تو میرا ہے، اسی طریقے سے سلیم ہے، اینڈ دین ہمارے پاس ایک اسکیلیٹن روبوٹس ہے۔ کی طرف سے ہم نے بنو قابل کا ایک اسٹال لگایا ہوا ہے جس میں ہم لوگ 100% آئی ٹی کورسز، فری کورسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بیچ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے، سیکنڈ بیچ ہمارا مڈ آف سپٹمبر میں اسٹارٹ ہوگا۔ 10 سپٹمبر کو ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ ارینج ہے باغ جنہ میں۔ اس موقع پر ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان تھے۔ ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان میں آئی ٹی ٹیکنالوجی کے فروغ سے ہی ترقی ممکن ہے، جس کی بدولت نوجوان مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر کے نہ صرف ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں بلکہ باوقار طریقے سے بہترین آمدن بھی کما سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الخدمت نے اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوان طلبہ و طالبات کے لیے بنو قابل کے عنوان سے آئی ٹی کی مفت تعلیم کا بندوبست کیا ہے۔ قبل ازیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کو بہترین پروگرام کے انعقاد پر زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایونٹ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ فزیکلی ان کے لیے مواقع پیدا کرنا، اس میں ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں نوجوان یقین سے ہمکنار ہوں گے، پاکستان آگے بڑھے گا، یہ شہر آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ مایوسی کے بادل چھٹیں گے۔ نمائش میں شریک طلبہ و طالبات اور اساتذہ سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ اس قسم کے پروگرامز کا انعقاد خوشائند اور وقت کی ضرورت ہے، جس سے آئی ٹی کے شعبے میں نمایاں مقام حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ممکن ہوتی ہے، تو دوسری جانب شرکاء میں بھی ملک و قوم کا نام روشن کرنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ آج ایکسپو میں جو جمعیت کی طرف سے یہ ایونٹ ہوا تھا، یہ بہت خوبصورت ایک ایونٹ ہوا ہے۔ اس سے نوجوانوں کو ایک انکریج ملے گا، ایک نئی ان کے اندر ایک کام کرنے کی جد و جہد پڑے گی، اور اس قسم کے ایونٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی یوتھ کو آگے سے آگے لے کے چلنا ہے۔ کیا ہے ٹیکنو فیسٹ کے نام سے، جہاں پہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز، اپنے ٹیلنٹ کو یہاں پہ شوکیس کر سکیں۔ جمعیت طلبہ نے زبردست پروگرام ارینج کیا ہوا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ پروگرام ارینج ہوا ہے، اور ہمارے جو پشاور میں ہمارے ینگسٹر ہے، کے پی کے جو نوجوان ہے، ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اس وقت جو گہما گہمی ہے اور نوجوانوں کا جو ولولہ ہے اور ٹیکنالوجی پہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بہت زبردست یہ پروگرام ارینج کیا ہوا ہے۔ Found this festival very productive, and such kind of festivals should occur in Pakistan. We are far more behind from other countries in terms of technology. دراصل ٹیکنو فیسٹ کا جو مقصد ہے وہ عوام جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں ان کو اے آئی سے ریلیٹڈ روبوٹکس اور جو مشینز ہیں اور جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں جستجو پیدا کرنا ہے اور ان کو ان چیزوں کا ایکسپوجر دینا ہے۔ مقصد صرف دو ہیں، ایک اویئرنیس اور ایک گائیڈنس۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے، روبوٹکس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے اندر اویئرنیس ہو اور ان کو کس طرح گائیڈ کیا جائے۔ جمعیت طلبہ اسلام نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے
اور یہ بہت زبردست ایونٹ آرگنائز کیا ہے. یہاں پہ لوگوں کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. یہاں پہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتایا گیا ہے جو بہت زبردست چیزیں ہیں. نمائش میں مختلف کالج یونیورسٹی کے طلباء اور آئی ٹی شعبے سے وابستہ اداروں کی جانب سے سٹالز بھی لگائے گئے تھے جن میں ڈرون، روبوٹکس، جدید مشینری، ایپلیکیشنز اور ویب ڈیولپر سمیت مختلف سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا. اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان نے مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا اور نت نئی ایجادات پر طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کی. طلباء نے بھی انہیں اپنے درمیان دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا. اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے منعقدہ ٹیکنو فیسٹ میں شریک آئی ٹی شعبے سے منسلک کمپنیوں، ڈیجیٹل میڈیا پر مختلف سہولیات فراہم کرنے والے اداروں سمیت روبوٹکس اور ڈرون ٹیکنالوجی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس ایونٹ کو پاکستان میں آئی ٹی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے سنگ میل قرار دیا. کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی.